ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی پیاری بستی قادیان دارالامان سے راہ ہدیٰ کی ایک اور سیریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج اس سیریز کا پہلا ایپیسوڈ ہے اور حسب سابق آج کا یہ پروگرام بھی لائیو اور انٹریکٹیو ہے، یعنی یہ پروگرام آپ کی خدمت میں براہ راست پیش کیا جا رہا ہے اور علماء کرام کی گفتگو سے مستفید ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی فون کالز کے ذریعے اپنے سوالات ہم تک پہنچا کر ان کے جوابات اسی پروگرام کے دوران حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم سے رابطہ کے لیے ہماری سبھی لائنز ابھی سے ایکٹیویٹڈ ہیں۔ فون کالز کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس اور ای میلز کی بھی سہولت موجود ہے۔ ان رابطوں سے بھی فائدہ اٹھا کر آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اسی پروگرام کے دوران اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیان فرمودہ آخری زمانہ کے تعلق سے، عالمگیر تباہی کے تعلق سے جو پیشگوئیاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اور اسی تناظر میں جماعت احمدیہ کے موجودہ امام حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز جو قیام امن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اس تعلق سے ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جو دو علماء کرام اس وقت قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، میں ان کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد تشریف رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم۔ میں ہر دو علماء کرام کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو دنیا میں مبشر اور منذر کی حیثیت سے مبعوث کرتا ہے، یعنی وہ دنیا کے لوگوں کو خوشخبریاں بھی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے انذار بھی کرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے اس منصب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ ہم اپنے پیغمبروں کو نہیں بھیجتے مگر اس حیثیت سے کہ وہ بشارت دینے والے ہوتے ہیں اور انذار کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کو مخاطب کرتے ہوئے اسی منصب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھے صرف مبشر اور نذیر کی حیثیت سے مبعوث کیا ہے۔ اسی اصول کی بنیاد پر جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی دنیا میں مبعوث ہوتا ہے تو وہ بحیثیت مبشر دنیا کے لوگوں کو خوشخبریاں دیتا ہے اور بحیثیت منذر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے لوگوں کو ڈراتا بھی ہے۔ عین اسی طرح اس زمانے میں جب حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام مبعوث ہوئے تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے جہاں لوگوں کو بشارتیں دی، خوشخبریاں دی، وہاں اللہ تعالیٰ سے تعلق منقطع کرنے کے نتیجے میں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے نتیجے میں ظاہر ہونے والے عذاب الہی اور تباہی کے تعلق سے انذار بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا انذار، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کے مامورین کے انکار کے نتیجے میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بعض دفعہ مجموعی تباہی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی ہے۔ موجودہ زمانے کے حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کے تعلق سے پیش گوئیاں بیان فرمائی ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، اسی پس منظر میں جماعت احمدیہ کے موجودہ امام حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز مسلسل قیام امن کے لیے کوششیں فرما رہے ہیں۔ آئیے اس تعلق سے مزید جانکاری حاصل کرتے ہیں علماء کرام سے، لیکن علماء کرام کو گفتگو کی دعوت دینے سے قبل ایک بار پھر میں آپ کو یاد دہانی کراتا چلوں کہ آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، ہم سے جڑ کر اپنے سوالات ہم تک پہنچا کر ان کے جوابات اسی پروگرام کے دوران حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں جماعت احمدیہ کے عقائد سے متعلق یا آج کے پروگرام سے متعلق کوئی سوالات ہیں تو ضرور ہم سے پوچھیے گا، اور اسی پروگرام کے دوران اپنے سوالات کے جوابات حاصل کیجیے گا۔ ہم سے رابطے کی تمام تفاصیل آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر اس پروگرام کے دوران موجود رہیں گی۔ اب میں گفتگو کا رخ علماء کرام کی طرف موڑتے ہوئے محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم کبھی بھی عذاب نہیں لاتے جب تک کہ ہم کسی نبی کو مبعوث نہیں کرتے، کسی رسول کو مبعوث نہیں کرتے۔ تو اس آیت کی روشنی میں عذاب الہی کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس تعلق سے تفصیل ناظرین کو بتانے کی درخواست۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے یہ اپنی مخلوق کے لیے بے انتہا رحیم و کریم کے حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو بلا وجہ عذاب دینا نہیں چاہتا، بلکہ حتی الوسع اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کی ذات پر ایمان لایا جائے، اس کے احکام کی پیروی کی جائے اور اخلاق حسنہ کو اختیار کیا جائے۔ تو ایسا بندہ اللہ کے نزدیک بڑا ہی پیارا ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی جو آیت آپ نے بیان کی ہے کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم اس وقت تک کسی پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک کہ ہم اپنا رسول نازل نہ کر لیں یا مبعوث نہ کر لیں۔ بات اصل یہی ہے کہ انسان ایک عرصے تک اللہ تعالیٰ کے جو فرمان ہیں ان پر عمل درآمد کرتے ہوئے جب زمانہ گزر جاتا ہے تو ان احکامات کو بھول جاتا ہے، پس پشت ڈال دیتا ہے، ان پر عمل درآمد نہیں کرتا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپس میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے پیش نہیں آتے، بلکہ معاشرے میں گندگی پھیل جاتی ہے، بہت زیادہ فساد پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل و غارت بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اخلاقی گناہوں میں ملوث ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اخلاقی گراوٹ ان کے اندر آ جاتی ہے، نفسا نفسی کا عالم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب باتیں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیے تھے ان سے انہوں نے لاپرواہی اختیار کی۔ لیکن یہ بھی بات مد نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کے باوجود مخلوق کو ہلاک نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک موقع دینا چاہتا ہے کہ جب انسان بے حد گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور انسانی اقدار سے بھی نیچے گر جاتا ہے، قتل و غارت گری پر اتر آتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ یکدم ان کو ہلاک نہیں کرتا۔ شروع سے ہی ہم نے دیکھا، قرآن مجید کی تعلیمات اس پر شاہد ہیں کہ جب بھی ایسی حالت ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو ڈرانے کے لیے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، مبشر اور منذر دونوں حیثیت سے نبی مبعوث ہوتا ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے خوشخبری ہوتی ہے کہ تمہیں نجات دی جائے گی، اور جو لوگ بدکاری میں مبتلا ہوتے ہیں، نبی کی بات نہیں مانتے اور جو امن کی راہ وہ ان کو دکھانا چاہتا ہے اس کی طرف وہ توجہ نہیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی گرفت میں ان کو لے لیتا ہے کہ ایسے لوگوں کا کیا فائدہ کہ جو دنیا میں فساد پھیلائیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت عمل میں آئی ہے تو سورہ روم کی بڑی مشہور آیت ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی اور تری دونوں میں فساد برپا ہو گیا تھا۔
تو گویا کہ نہ وہ مذاہب جن کے پاس شریعت تھی وہ اپنی شریعت پر قائم رہے، اور جن کے پاس شریعت نہیں تھی وہ تو ویسے ہی بگڑے ہوئے تھے، تو گویا کہ خشکی اور تری دونوں میں فساد ہی فساد برپا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فساد کو دور کرنے کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، جیسا کہ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وجود ہے، یا اسی طرح سے چلتے چلے جائیں تو حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ لے لیں، یا اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ لے لیں، تو ان تمام انبیاء کے بعثت کی غرض اور غایت یہی تھی کہ لوگ جو بگڑے ہوئے ہیں ان کی اصلاح ہو جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی رحیم و کریم ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، وہ اپنی مخلوق کو بلا وجہ تباہ کرنا نہیں چاہتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ جب تک ہم رسول کو مبعوث نہیں کر لیتے تب تک ہم عذاب نہیں دیا کرتے۔ تو یہاں پر کسی کو یہ غلط فہمی نہ رہے کہ نبی کے آنے کے نتیجے میں عذاب آیا کرتا، یہ بات نہیں، بلکہ قوم کی قوم بگڑی ہوئی ہوتی ہے، ان کی حالت عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے، اس استحقاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فوراً ان کو ہلاک نہیں کرتا، بلکہ ایک موقع ان کو دیتا ہے، آخری موقع دیتا ہے کہ میرا نبی اور رسول آیا ہے، اس کی بات مان لو تو بچ جاؤ گے، نہیں مانو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو گویا کہ قوم کی بگڑی ہوئی حالت کو دیکھ کے، بد اخلاقی کو دیکھ کے، ان کی روحانیت کے تنزل کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک نبی کو مبعوث کرتا ہے تاکہ ان کی وہ تنزل کی حالت کو دور کر کے ان کے اندر پھر روحانی عروج ان کے اندر پیدا کیا جائے، اخلاقی حالات کو سنوارا جائے، پھر ان کے اندر جو حالات ہیں، معاشرتی حالات ہیں، ان کو سدھارا جائے، اور ان کے اندر جو بدامنی پیدا ہو گئی ہے ان کو دور کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے یہ کیا کرتا ہے۔ تو گویا قوم تو مستحق ہو جاتی ہے عذاب کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا رحم یہ چاہتا ہے کہ ان کو کسی طرح سے سیدھا راستہ دکھایا جائے تاکہ سیدھے راستے پر آنے کے نتیجے میں یہ اللہ کے غضب سے بچ جائیں۔ تو نبی کا آنا عذاب کو نہیں لاتا، بلکہ عذاب کے مستحق ہو جانے کی وجہ سے ان سے عذاب کو ہٹانے کے لیے نبی کا وجود آیا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور دوسری جگہ پر بھی اس بات کا ذکر کیا ہے، الم یاتکم، ہر قوم میں نبی آئے ہیں اسی وجہ سے، الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم فینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کہ کیا تمہارے پاس رسول نہ آتے رہے جو تم کو اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے۔ ایک اور جگہ فرمایا ہے اولم نعمرکم مما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، سورہ فاطر، کہ کیا تم کو ہم نے اس قدر عمر نہیں دی کہ جس کی سمجھنے کی نیت ہوتی اس میں سمجھ سکتا تھا۔ اسی طرح سے فرمایا وما کان ربک مہلک القری حتی یبعث فی امہا رسولا، کہ تیرے خدا کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اس کے مرکزی مقام میں نبی بھیجے بغیر کسی بستی کو ہلاک کر دے۔ اسی طرح اور بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید میں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی آیات کی تشریح کرتے ہوئے اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ نبی عذاب کو نہیں لاتا، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا۔ حضور فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ نبی عذاب کو نہیں لاتا، بلکہ عذاب کا مستحق ہو جانا اتمام حجت کے لیے نبی کو لاتا ہے، اور اس کے قائم ہونے کے لیے ضرورت پیدا کرتا ہے، اور سخت عذاب بغیر نبی قائم ہونے کے آتا ہی نہیں، جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی بستی پر غیر معمولی عذاب نازل نہیں کرتے جب تک کہ ہم ان پر اتمام حجت کے لیے ایک رسول نہ بھیج دیں۔ تجلیات الہیہ صفحہ 9۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں اب اس زمانے میں دیکھیں حالات کس قدر بگڑے ہوئے ہیں، یہ ہر شخص کو نظر آتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شریعت ہونے کے باوجود، قرآن مجید جیسی کامل شریعت موجود ہونے کے باوجود مسلمان نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی اخلاقی حالت بگڑی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ خود مسلمان علماء نے یہ تسلیم کیا ہے کہ رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس واسطے کہ جو اصل نقطہ مرکزی تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا وہ بھول گئے، اور ظاہری طور پر نمازیں پڑھتے رہے وہ اسی طرح جس طرح کہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے مشابہ ہو جائیں گے۔ یہودی بھی تو آخر تورات پر عمل کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود
ان کی اصلاح کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ تو اس زمانے میں بھی تمام قوموں کی اگر ہم حالت دیکھیں تو کیا مسلمان، کیا عیسائی، کیا ہندو، کیا دوسری غیر اقوام، سب کے سب اس بات کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں کہ ہماری قوم میں وہ روحانیت نہیں رہی، ہماری قوم میں وہ اخلاق نہیں رہے۔ اب آپ اخبار اٹھا کر دیکھ لیں، ہر طرف قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے اور بد اخلاقی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی اخبار ایسا نہیں جس کے اندر بد اخلاقی کی اشاعت نہ کی جاتی ہو۔ تو یہ تمام باتیں اس زمانے کی تقاضا کرتی تھیں کہ ان پر عذاب آئے، اور ایسا عذاب آئے جو ان کو ہلاک کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ عذاب لایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق، قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنی اسرائیل میں یہودیوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا، تو چونکہ یہ محمدی سلسلہ بھی موسوی سلسلے کے مشابہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس زمانے میں وسلم کی پیشگوئی کے مطابق مسیح موعود امام مہدی علیہ السلام کو مبعوث کیا، تاکہ ان لوگوں کو اخلاقی تعلیمات کی طرف رجوع دلایا جائے، ان کے اندر فتنہ و فساد جو پیدا ہوا ہے ان کو دور کیا جائے، امن کی جو راہیں ہیں ان کو دکھایا جائے۔ تو چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر میں نہ آیا ہوتا تو ان بلاؤں میں کچھ تاخیر ہو جاتی۔ آج کا دور آپ دیکھ لیں، ایٹمی زمانہ ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹم بموں کے زور پہ یہ دنیا ایٹھی ہوئی ہے، اور بارود کے ڈھیر پہ گویا کہ یہ دنیا بیٹھی ہوئی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اگر میں نہ آیا ہوتا تو ان بلاؤں میں کچھ تاخیر ہو جاتی، پر میرے آنے کے ساتھ خدا کے غضب کے وہ مخفی ارادے جو ایک بڑی مدت سے مخفی تھے ظاہر ہو گئے، جیسا کہ خدا نے فرمایا وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اور توبہ کرنے والے امان پائیں گے، اور وہ جو بلا سے پہلے ڈرتے ہیں ان پر رحم کیا جائے گا۔ اسی طرح سے حضور فرماتے ہیں اس سے مسیح موعود کی نسبت پیشگوئی کھلے طور پر قرآن شریف میں ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص غور اور ایمانداری سے قرآن شریف کو پڑھے گا اس پر ظاہر ہو جائے گا کہ آخری زمانے کے سخت عذابوں کے وقت جب کہ اکثر حصے زمین کے زیر و زبر کیے جائیں گے اور سخت تعاون پڑے گی اور ہر ایک پہلو سے موت کا بازار گرم ہوگا، اس وقت ایک رسول کا آنا ضروری ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی ہم کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک عذاب سے پہلے رسول نہ بھیج دیں۔ پھر جس حالت میں چھوٹے چھوٹے عذابوں کے وقت میں رسول آئے، جیسا کہ زمانے کے گزشتہ واقعات سے ثابت ہوتا ہے، تو پھر کیوں کر ممکن ہے کہ اس عظیم الشان عذاب کے وقت میں جو آخری زمانے کا عذاب ہے اور تمام عالم پر محیط ہونے والا ہے، جس کی نسبت تمام نبیوں نے پیشگوئی کی تھی، خدا کی طرف سے رسول ظاہر نہ ہو؟ اس سے تو صریح تکذیب کلام اللہ کی لازم آتی ہے۔ حقیقت الوحی صفحہ 64۔ اسی طرح آپ نے فرمایا آیت قرآنی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا سے صاف ظاہر ہے کہ اس قسم کے قہری عذاب کے نازل ہونے سے پہلے خدا کی طرف سے کوئی رسول ضرور مبعوث ہوتا ہے جو خلقت کو آنے والے عذاب سے ڈراتا ہے، اور یہ عذاب اس کی تصدیق کے واسطے قہری نشانات ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی خدا کا ایک رسول تمہارے درمیان میں ہے جو مدت سے تم کو ان عذابوں کے آنے کی خبر دے رہا ہے، پس سوچو اور ایمان لاؤ تاکہ نجات پاؤ۔ تو پس آج کل کے جو حالات بگڑے ہوئے ہیں، زمین میں فساد برپا ہے، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، اخلاقی اقدار ختم ہو چکی ہیں، ایسے وقت میں ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ڈرانے والا آتا اور ان کو امن کی راہ دکھاتا، اور وہ امن کی راہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے دکھا دی۔ متعدد کتابوں میں آپ نے قوم کو ڈرایا اور ہوشیار کیا، اور آخر میں پیغام صلح جو آپ نے لکھی ہے اس میں بھی یہی تھا کہ ہندو اور مسلمان اور تمام لوگ امن کے صلح کے ساتھ رہیں تاکہ دنیا سے یہ عذاب ٹل جائے۔ لیکن خدا تعالیٰ نے جو مقدر کیا ہوا ہے وہ تو بہرحال پورا ہونا ہے۔ تو آج کل کے جو دھماکہ خیز ہمارے سامنے حالات نظر آ رہے ہیں، ان سے بچنے کی ایک ہی راہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرستادہ کے آواز پر کان دھریں، لبیک کہیں، اور اس کے مطابق آپس میں صلح جوئی اختیار کریں۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز، جیسا کہ انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا، آپ نے جس رنگ میں صلح قائم کرنے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے لوگوں کو راستہ دکھایا قرآن مجید کی تعلیمات کی روح سے، اگر اب دنیا چاہے وہ
یورپ ہو یا امریکہ ہو یا مشرق والے ہوں یا مغرب والے ہوں، اگر ان پر کان نہیں دھریں گے تو لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا ہے بڑا عذاب اور حالات بھی نظر آ رہے ہیں، وہ اس سے ٹل نہیں سکتے، سوائے اس کے کہ ایک ہی نجات کی راہ ہے کہ اس کے فرشتہ پر وہ ایمان لے آئے۔ پروگرام کے فارمیٹ کا ہی ایک اور سوال لے کر ہم آگے پروگرام کو بڑھاتے ہیں۔ محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسا کہ بھی ذکر ہوا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ کے مرسل تھے، اور آپ نے بھی مبشر اور منذر کی حیثیت سے دنیا کے لوگوں کو خوشخبریاں اور انذاری پیشگوئیاں عطا فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ کے علم سے۔ تو آخری زمانہ کی تباہیوں کے متعلق جو پیشگوئیاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں، ان کی کچھ تفصیل ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی درخواست ہے۔ یہ تو ہمارے ایک سوال میں بھی ہے، جی پورا سوال آنا ہے، پروگرام کا سوال ہی آپ سے میں پوچھ رہا ہوں۔ اچھا پروگرام کا سوال پوچھنا ہے۔ آخری زمانے کی جو تباہیاں ہیں ان کے بارے میں نہ صرف قرآن مجید میں بلکہ قرآن مجید سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں، شریعت کی کتابیں بھی، بغیر شریعت کی کتابیں بھی، ان میں بھی ذکر آتا ہے۔ اور اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا کہ یہ تباہیاں آئیں گی، مثال کے طور پر طاعون کے بارے آتا ہے، یا زلزلوں کے بارے میں آتا ہے، یا جنگ عظیم وغیرہ کے بارے میں آتا ہے، تو یہ ایسے الہامات ہیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے، جو اس سے پہلے الہامات کی شکل میں پہلے انبیاء علیہم السلام کو بھی ہو چکے ہیں۔ اور یہ جو تسلسل سے ہزاروں سال سے سلسلہ چل رہا ہے، اور لگاتار وہ انبیاء بھی بتاتے چلے آئے کہ آخری زمانے میں جو امام مہدی یا مسیح موعود یا نہ کلنک اوتار کہہ لو، ہندو دھرم والے مانتے ہیں، وہ سب بھی لگاتار وہی پیشگوئیاں بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ آخری زمانے میں ہونا ہے، یہ آخری زمانے میں ہونا ہے، اور وہی پھر قرآن مجید نے بیان فرمائی، وہی پھر احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے، اور وہی پھر الہامات کی شکل میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے گئے۔ اور آج وہ جو باتیں ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں اللہ کے فضل سے، اور ان باتوں کا پورا ہونا صرف یہ نہیں بتاتا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی سچے ہیں، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ ان امور کے متعلق، ان پیشگوئیوں کے متعلق جن انبیاء علیہم السلام نے خبریں دی تھی وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید میں اور احادیث میں بیان فرمایا، بائبل آپ پڑھ لیں، انجیل پڑھ لیں، اور ہندوؤں کی کتب مقدسہ پڑھ لیں، سب میں باتیں آتی ہیں۔ مثال کے طور میں آپ کو بتاتا ہوں، طاعون کے پھوٹنے کا ذکر انجیل میں بھی آتا ہے، طاعون کے پھوٹنے کا ذکر احادیث میں بھی آتا ہے، اور مری پڑنے کا اور زلزلوں کے آنے کا ذکر انجیل میں بھی آتا ہے، تورات میں بھی آتا ہے، اور پھر ہندوؤں کی مقدس کتب میں بھی آتا ہے، قرآن مجید میں بھی آتا ہے، جنگ عظیم کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے۔ اور دراصل تسلسل سے یہ جو پیشگوئیاں بیان کی جا رہی ہیں، یہ اس کی اندر حکمت یہ ہے کہ دراصل امام مہدی اور مسیح موعود کوئی الگ وجود نہیں ہے۔ امام مہدی اور مسیح موعود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل کامل ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کی وجہ سے ہی ہزاروں سالوں سے وہ پیشگوئیاں جو کی جا رہی ہیں، اور آج بھی وہی کی جا رہی ہیں۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر میں ایک پیشگوئی کا جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، جس کا ذکر طاعون کے حوالے سے ہے۔ حضور نے سن 1898 میں یہ خواب دیکھی کہ کچھ چھوٹے قد کے لوگ ہیں، وہ پنجاب کے علاقوں میں چھوٹے قد کے اور کالے کالے رنگ کے جو ہیں وہ پودے لگا رہے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں یہ پودے کس چیز کے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ طاعون کے پودے ہیں جو عنقریب اس ملک میں پھیلنے والی ہے۔ اب 1898 میں پنجاب کے اندر طاعون کا نام و نشان بھی نہیں تھا،
اور یہ وہی الہام حضرت مسیح علیہ السلام کو ہوا جو انجیل میں بھی مری اور پلیگ کے نام سے پہلے ہو چکا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب سچا امام مہدی اور مسیح موعود آئے گا تو اس کے زمانے میں اس قدر طاعون پھیلے گی کہ جس گھر میں 7 آدمی ہوں گے ان میں سے 5 مر جائیں گے۔ تو یہ پیشگوئیاں جو ہوتی چلی گئیں۔ اور اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہندوؤں میں ایک مقدس ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے سور ساگر، سور داس جی کی۔ وہ شری کرشن جی کے بڑے مطلب ہے کہ مداح اور ان کے ماننے والوں میں سے گزرے، 16ویں صدی عیسوی کے بزرگ تھے ہندوؤں میں۔ انہوں نے ہندو مذہبی کتب میں سے گیتا میں سے وہ پیشگوئیاں نکال کے پیش کی ہیں جو کہ آخری زمانے کے اوتار کے بارے میں، اس میں انہوں نے پلیگ کا ذکر بھی کیا، اس میں انہوں نے جنگ عظیم کا ذکر بھی کیا، اس میں انہوں نے زلزلوں کا ذکر بھی کیا۔ اب آپ بتائیں کہ یہ جو بزرگان جو ہزاروں سال سے کبھی کوئی بزرگ آیا کبھی کوئی بزرگ آیا، یہ اکٹھے مل کر تو نہیں بیٹھ گئے تھے، انہوں نے منصوبے تو نہیں بنا لیے تھے، اور سب کو خدا کی طرف سے الہام ہو رہا ہے۔ اور اب اس دور میں وہی الہام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جب طاعون کا الہام ہوا اور خواب میں آپ نے دیکھا تو پنجاب کے اس زمانے کے اخباروں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہاں تو کبھی کسی نے طاعون کی اور پلیگ کی صورت بھی نہیں دیکھی، اور ان کو جو ہے وہ یہ الہامات ہو رہے ہیں۔ چنانچہ واقعی یہ بات درست ہے ان کی کہ پلیگ کا اگر آپ عالمی ریکارڈ دیکھیں تو پنجاب کے علاقے میں حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے بہت دور تک کوئی پلیگ کی واردات نظر نہیں آتی، اور خاص آپ کے زمانے میں امام مہدی کے متعلق پیش گوئی ہو اور وہ اس پیش گوئی کو خود کہیں کہ میرے خدا نے اب مجھے یہ پیش گوئی کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگر لوگوں نے نہ مانا، خدا سے نہ ڈرے، تو یہ جو ہے پلیگ پڑنے والی ہے۔ اب جب لوگوں کی طرف سے مذاق چوطرفہ شروع ہو گیا تو دنیا نے دیکھا کہ 1902 میں پنجاب کے اندر پلیگ آنی شروع ہو گئی، اور اس قدر پلیگ پڑی ہے، اس قدر طاعون پڑی ہے کہ کہتے ایک جنازہ قبرستان پہنچتا، دوسرا پیچھے تیار ہوتا، اور ایک سال میں لاکھوں اموات ہوئی ہیں۔ چنانچہ ہمارا ایک مخالف اخبار جو زمانے کا تھا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ کا، وہ اخبار تھا، اس کا نام اہل حدیث، مولانا امرتسری جو ثناء اللہ صاحب امرتسری اس رسالے کو نکالا کرتے تھے، انہوں نے اس زمانے کے حکومت کی طرف سے شائع شدہ جو اموات ہیں طاعون کی وہ پیش کی۔ اہل حدیث ہے، یہ 26 اپریل 1907 کا، اس کے صفحہ 11 میں یہ درج ہے۔ لکھتے ہیں کہ 1902 میں 5,77,427 اموات ہوئیں، 1903 میں 50,10,10,000، 1904 میں 10,22,000، 1905 میں 9,50,000، 1906 کا جو یہ ان کا جو اعداد و شمار لکھے ہیں جنوری تک کہتے ہیں 1 لاکھ، یہ سارے اس زمانے کے انہوں نے اکٹھے کیے۔ اور حضور نے 1998 میں ہی یہ 1898 میں یہ پیشگوئی کے رنگ میں آپ نے بیان فرما دیا تھا کہ آنے والی اور آئی۔ اب دیکھیں، اگر خدا نہ خواستہ ایک آدمی نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا الہام کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے جھوٹا الہام کرنے والے کو تو میں پکڑتا ہوں، لیکن یہ جھوٹا الہام کرنے والا نعوذ باللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ میرے خدا نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ تمہاری جماعت میں سے کوئی آدمی طاعون کا ٹیکہ نہیں لگائے گا۔ ہم گورنمنٹ انگلشیا کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے طاعون کا ٹیکہ ایجاد کیا تاکہ اس بیماری سے بچا جائے، لیکن میرے خدا نے مجھے بچایا کہ تمہاری جماعت کے جو ممبر ہیں وہ یہ طاعون کا ٹیکہ نہیں لگائیں گے، اور دوسروں کے نسبت اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ محفوظ رکھے گا۔ اب دیکھیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں الہام ہوا، انی احافظ کل من فی الدار، کہ تیرے گھر کی 4 دیواری میں جو بھی رہے گا میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اور آگے فرمایا انی احافظوں کا خاصتاً، خاص طور پر تیری حفاظت کروں گا۔ اب دیکھیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دارالمسیح کے اندر اس زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ انسان تو انسان، کوئی چوہا بھی جس سے پلیگ پیدا ہوتی نہیں مرا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔
اور دوسری طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف جو آپ سے مباہلے کر رہے تھے ان میں سے کئی طاعون سے ہلاک ہوئے. چراغ الدین جمونی طاعون سے ہلاک ہوا, غلام دستگیر قصوری طاعون سے ہلاک ہوا ہیں, اسی طریقے سے ایک فقیر مرزا تھا وہ طاعون سے ہلاک ہوا, اور کئی لوگ تھے جو طاعون سے جو ان کی موتیں ہوئیں, اور گاؤں کے گاؤں اور شہر کے شہر جو اجڑ گئے. تو ایک آدمی پہلے بیماری کے آنے سے پہلے اس کو خدا اس کو بتاتا ہے, اور وہی الہام خدا کے پہلے نبیوں کو بھی ہو چکا, اور وہ کہتا ہے میں خدا کا سچا نبی ہوں, میرے زمانے میں میری سچائی کے اظہار کے لیے وہ طاعون آئی ہے, اور پھر وہ طاعون اور پلیگ آتی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میرے خدا نے مجھے کہا کہ تم ٹیکہ نہیں لگاؤ گے تم محفوظ رہو گے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بال بھی بیکا نہیں ہوا, بلکہ آپ کے ارد گرد جو آپ کے صحابہ کرام تھے ان میں سے بھی کوئی جو ہے اس کی وفات جو طاعون سے نہیں ہوئی زمانے میں. تو اب آپ دیکھ لیں یہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے انذار آتا ہے, جیسا کہ مول صاحب نے بتایا کہ انذار تو اس لیے آتا ہے کہ قوم بگڑ جاتی ہے. خدا تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے, لیکن جب قوم نہیں مانتی تو خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسے عذاب آیا کرتے ہیں, اور وہ انبیاء علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ یہ عذاب آیا ہے اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ میری سچائی کو ظاہر کرے, تاکہ دنیا میں اخلاقیات کے معیار کو اونچا کیا جائے. تم مجھ کو قبول کرو, اس کے نتیجے میں تمہارا اخلاقیات کا معیار قائم ہوگا. تم مجھ کو قبول کرو, اس کے نتیجے میں تم ان عذابوں سے بچائے جاؤ گے. چنانچہ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں, یہ ایک ایسی گواہی ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کی کہ اس زمانہ میں اکا دکا عام احمدیوں کا کوئی واقعہ اگر طاعون سے وفات کا ہوا ہو تو سارے کے سارے احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے محفوظ رہے. پھر آپ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زلزلے کی بھی آپ نے پیش گوئی کی, اور یہ زلزلے کی پیش گوئیاں بھی پہلے انبیاء علیہ السلام بھی کرتے چلے آئے کہ امام مہدی کے زمانے میں یہ زلزلے آئیں گے. زلزلے آتے ہیں لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, مگر جب زلزلے اتنی کثرت سے آنا شروع ہو جائیں کہ انسانی عقل حیران اور پریشان ہو جائے کہ یہ زلزلہ ہے, یہ کیا ہے یہ. چنانچہ آپ دیکھ لیں 1905 میں جب یہ کانگڑا کا زلزلہ آیا ہے, اس کے آنے سے چند مہینے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ زلزلہ آنے والا ہے, اور پھر ایک عربی میں الہام ہوا آفات الدیار و محلوہا و مقاموہا, کہ جو عارضی سکونت کی جگہیں ہیں وہ بھی مٹ جائیں گی, اور جو مستقل سکونت کی جگہیں ہیں وہ بھی اس زلزلے سے مٹ جائیں گی. اس الہام سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ یہ زلزلہ ایسے مقام پر آئے گا جہاں کثرت سے عارضی رہائش گاہیں ہوتی ہیں, جیسے ہوٹل ہیں, سیر گاہیں ہیں, مندر ہیں, یا جو فوجی بیرکیں ہیں, ایسے مقام پر یہ زلزلہ آئے گا. چنانچہ کانگڑا جہاں یہ 1905 میں زلزلہ آیا یہ دراصل ایسا ہی مقام تھا. یہ ٹورسٹ پلیس اور بہت مندر, اور یہ ایسی جگہ تھی کہ آپ زلزلوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, اس سے پہلے کی تاریخ میں اس علاقے میں کوئی زلزلہ نہیں آیا, اور جو طبقات الارض کے ماہر تھے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اب یہ پہاڑیاں خاموش ہو گئی ہیں, یہاں اب کوئی زلزلہ آنے والا نہیں ہے. آپ نے چند مہینے پہلے فرمایا کہ زلزلہ آئے گا, اور وہ زلزلہ آیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس زلزلے سے ایک احمدی کو جو نقصان نہیں پہنچنے دیا. اس زمانے میں یہ تاریخ شاید ہے کہ کانگڑا کے اندر جتنی بھی جماعت تھی احمدیوں کی یا اس کے ارد گرد تھوڑی سی جماعت تھی, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارے محفوظ رہے. تو یہ جو الہامات مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زلزلے کے بارے میں ہوئے, یا طاعون کے بارے میں ہوئے, یا زلزلے کے حوالے سے میں ابھی اگلے سوال کے جواب میں انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ زلزلے سے مراد ایسا زلزلہ بھی ہے جو دنیا کے اندر ایک بہت زبردست جنگ کا پیش خیمہ ہوگا. اس کی بھی آپ نے تفصیل بیان فرمائی ہے. انشاءاللہ آئندہ سوالوں کے جواب میں نا تو اس سلسلے پہ روشنی ڈالیں گے. جزاکم اللہ حسن جزا. کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں اس وقت آن لائن, ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مکرم جبار صاحب بنگال سے فون کر رہے ہیں. مکرم جبار صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جبار صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, اپنا سوال پوچھیں. جی مطلب سب سے پہلے تو میں ان کی جگہ سے میرے پیارے آقا کو محبت و سلام عرض کرتا ہوں.
میرا سوال یہ ہے، میں پشچم بنگال کے جلپائی گڑی ضلع سے بول رہا ہوں، چامود کی جماعت سے. تو سوال یہ ہے کہ جب آخری زمانے میں امام علیہ السلام آئیں گے، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن ہم سے زیادہ یا حدیث کو قرآن کو جاننے والے جو عرب کے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ کو کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ اسی کے بارے میں تھوڑا آپ لوگ تھوڑا مطلب تفصیل سے بتا دیں تو مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے. محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے درخواست کروں گا کہ اس سوال پر کچھ روشنی ڈالیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ جو لوگ زیادہ عالم ہوں یا جن کے متعلق اس زمانے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ علم رکھنے والے لوگ ہیں وہی مانیں. جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو یہودی لوگ بڑے عالم تھے، عیسائی عالم تھے، لیکن زیادہ ایمان لانے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو دے دی. یہی تو تاریخ بتاتی ہے. اب یہ ہے کہ جو لوگ اپنے عقل کے دروازوں کو کھولتے ہیں، آنکھوں کی کھڑکیاں کھولتے ہیں، کانوں کو روشن کرتے ہیں اور پھر خدا کے آنے والے مامور کی طرف کان دھرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر خدا تعالیٰ کا یہ فعل صادر ہوتا ہے کہ ان کو ہدایت کی توفیق بھی دیتا ہے. لیکن جو لوگ اپنے عقلوں کو بند کر لیتے ہیں وہ کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ یا جن میں تکبر ہوتا ہے، یا جو سمجھتے ہیں ہم بڑے عالم ہیں، اگر یہ امام مہدی اور مسیح موعود آنا تھا ادھر ہمارے علاقے میں آنا چاہیے تھا. ایسی بات بھی نہیں ہے. اب اگر یہ ہمارے دوست کو پتہ ہو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اب عربوں کا بھی ایک رجحان ہوا ہے اس جماعت کی طرف. جب سے یہ MTA عربیہ شروع ہوا ہے تو آپ اس کو اگر سنیں دیکھیں تو باقاعدہ ہمارا جو اخبار الفضل انٹرنیشنل چھپتا ہے اس میں ہر ہفتہ ایک مضمون ہوتا ہے عربوں کے حوالے سے کہ فلاں جگہ فلاں عرب ایمان لے آئے، ان کے ایمان لانے کا یہ ایمان افروز واقعہ تھا، ایسے خدا نے ان کو ایمان کی توفیق بخش دی. تو عرب لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب ایمان لا رہے ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ اور لوگوں کی نسبت تیزی سے ایمان لا رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اب جو آج کل عربوں میں حالات پیدا ہو رہے ہیں، جو اب دنیا کے حالات وہ دیکھ رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں، ان کو پتہ لگ رہا ہے عقل مندوں کو، وہ خدا کی طرف جھکنے والے لوگوں کو، کہ وہ جو ہیں وہ خدا کی طرف اب ایمان لائیں. خدا کا سچا مسیح آ گیا ہے، اس کے آنے کا ہی نتیجہ ہے جو دنیا کے اب ایسے حالات ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ بھی میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک زمانہ انشاءاللہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ بکثرت عربوں کا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع ہوگا. اور ابھی حضرت مسیح السلام کے زمانے سے تھوڑا تھوڑا ہو بھی چکا ہے. حضرت مسیح السلام کے زمانے میں ہی 12 کے قریب عرب جو ہیں وہ ایمان لے آئے تھے آپ پر، اور یہ الہام شروع میں ہی پورا ہو گیا تھا جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا تھا کہ یصلون علیک صلحاء العرب و ابدال الشام، کہ عرب کے صلحاء اور شام کے ابدال آپ پر درود بھیجیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ درود بھیج چکے، اور 100 سال میں سینکڑوں ہزاروں عرب لوگوں کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ ایمان لے آئے. اور لیکن انہی کو توفیق ملتی ہے جو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرتے ہیں. جزاکم اللہ حسن الجزا. کچھ اور ٹیلی فون کالرز ہیں. مکرم نور الدین صاحب ہیں، یہ انڈیا سے کال کر رہے ہیں. مکرم نور الدین صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں السلام علیکم سر. مل صاحب میں نور الدین پونا سے بات کر رہا ہوں. جی اپنا سوال پوچھیں. میرا سوال یہ ہے مل صاحب، تدبیر اور دعا دونوں باہم دینا اسلام ہے؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے. جی جزاکم اللہ احسن الجزا. محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب سے درخواست کروں. نور الدین صاحب، بات یہ ہے کہ اسلام تو وہ ہے جس کے بارے میں آن وسلم نے فرمایا کہ 5 ارکان ہیں اسلام کے، کہ شہادت لا الہ الا اللہ ورنہ محمد رسول اللہ. کلمہ طیبہ جو ہے یہ پہلا رکن ہے. اس کے بعد اقامت الصلاۃ ہے، نماز کا قائم کرنا ہے. وہ ایتاء زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا دینا ہے. وہ صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، اور حج. تو یہ 5 ارکان دراصل اسلام ہے. باقی رہا یہ کہ دعا اور تدبیر کو ملا کر یہ اسلام ہے. اسلام میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے کچھ مدد مانگنا یہ منع نہیں ہے، بلکہ کسی بھی مشکل سے مشکل مرحلے پر
اللہ تعالیٰ سے جب انسان دعا کرتا ہے، مضطرب ہو کر دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں ضرور سنتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اجیب و دعوت دائے اذا دعان، جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو دعا کو سن لیا کرتا ہوں۔ تو اسلام میں بعض لوگ دعا کے منکر ہو گئے تھے کہ دعا تو صرف ایک عبادت ہے، اس کا اور کوئی نتیجہ نہیں آتا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے برکات الدعا کتاب لکھی، اس کے اندر سر سید احمد صاحب اور اسی طرح ان کے ہم خیالوں کا رد کیا کہ دعا ایک حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء عنہ، کہ جب مضطرب ہو کر انسان اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دیا کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ صرف دعا کرتے ہوئے ہی اس پر تکیہ کرنا یہ بھی غلط ہے، ظاہری اسباب کو بھی اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلا حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو یہ سمجھایا کہ دیکھو، وہ ملٹری میں خدمت بجا لا رہے تھے، تو وہ دعا کے لیے لکھتے تھے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا کرے۔ حضور نے فرمایا تم ملٹری میں بیٹھے ہوئے ہو، بیوی تمہاری الگ ہے، جب تک تم بیوی کے پاس جاؤ گے نہیں تو اولاد کیسے ہوگی؟ تو یہ ظاہری تدبیر بھی ہے۔ ہاں، ظاہری تدبیر کے ہوتے ہوئے بسا اوقات اولاد نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں بعض طبی لحاظ سے کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، کچھ اور باتیں بھی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کے جو واقعات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ایسے ہم نے دیکھا کہ سال ہا سال سے کسی کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، ان کے ہاں اولاد ہو گئی، باقاعدہ جیسے جس بیوی سے وہ چاہتے تھے اس سے اولاد ہوئی، حالانکہ سال ہا سال سے وہ ساری بیویاں ان کی بانجھ تھیں۔ یا حضرت زکریا علیہ السلام کا جیسا کہ ذکر آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، واشتعل راس شیبہ، میرا سر بھی جو ہے وہ بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، اب کوئی امید نہیں، وہ امراتی آخر۔ پھر اس پہ لطف یہ کہ بیوی بانجھ ہے، اس کو اولاد ہو ہی نہیں سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے روزے رکھو اور خاموشی اختیار کرو، چپ کا روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرے گا۔ چنانچہ اس حالت میں بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کو عطا ہوئے، تو یہ دعا کی برکت ہوتی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے بھی کئی واقعات اخبارات میں آتے رہتے ہیں۔ آپ نے بھی کئی دفعہ بعض لوگوں کو لکھ کے بھیجا، 12 سال سے کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، آپ نے لکھ کے بھجوا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ بتایا ہے کہ آپ کو یہ اولاد عطا ہوگی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے غالباً ملک شام کے ہی دوست تھے، وہ یہاں قادیان آئے ہوئے تھے، ان کے کئی سال سے اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ حضور نے فرمایا میں دعا کروں گا، دعا کی، اگلے دن ان کو بتا دیا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ جلال الدین عطا کرے گا، نور الدین عطا کرے گا، نام بتائے باقاعدہ، اس کے بعد فرمایا کہ عائشہ عطا کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ نام میں مجھے کچھ بھول ہوئی ہو، تو بہرحال اسی طرح سے اسی ترتیب سے پہلے 2 لڑکے ہوئے، اس کے بعد لڑکی ہوئی۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بعض واقعات بھی بیان کیے ہیں کہ بعض مستورات نے آ کر دعا کی درخواست کی کہ حضور مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کے نتیجے میں اولاد بھی عطا کی۔ تو بہرحال بھائی میرے بات یہی ہے کہ دعا ایک حقیقت ہے کہ جیسا کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا کی تاثیر آب و آتش سے بڑھ کر ہے، گویا کہ پانی جس طرح سے اثر کر سکتا ہے، آگ جیسے جلا سکتی ہے، اس سے کہیں بڑھ کر دعا کی تاثیر ہے۔ اور یہ دعا کا ہی معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بڑے معجزات دکھائے، نشانات دکھائے، لیکھ رام جیسے پیش گوئی ہے وہ ہے۔ اب میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، تو بہرحال یہ بات درست نہیں ہے کہ دعا اور تدبیر یہی اسلام ہے، بلکہ دعا کرنا ایک حقیقت ہے، اسلام کا ایک حصہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں دعاؤں کو سنتا ہوں، اور دعاؤں کا سننا اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ہوتا ہے، وہ اپنے نشانات بھی دکھاتا ہے، اور ایسے عجیب واقعات اللہ تعالیٰ صادر کرتا ہے کہ جو انسان کے اختیار میں بھی نہیں ہوتے۔ تو بہرحال تدبیر کرنا اپنی جگہ ہے، لیکن بسا اوقات بغیر تدبیر کے بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیا کرتا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔
ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم قریشی عبدالحکیم صاحب انڈیا سے کال کر رہے ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم عبدالحکیم صاحب۔ محترم، میری درخواست یہ ہے کہ آج خدا کے فضل سے شعبان کی 12 تاریخ ہے، شعبان کی 15 تاریخ کو ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی شب برات مناتے ہیں، اور غیر احمدی علماء کرام بڑے بڑے مضامین لکھتے ہیں۔ ان کی مضامین کے جو بنیاد ہوتی ہے وہ سورہ الدخان کی ابتدائی آیات ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ تو لیلۃ مبارکۃ سے مراد غیر احمدی علماء شب برات لیتے ہیں، اور آگے بھی مزید بہت سی خرافات ہیں۔ مثلا ایک عالم نے لکھا کہ اگر 14 رکعت نماز پڑھیں گے تو 21 حجوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں سیدنا حضرت مسیح السلام کی تفسیر کا ایک مختصر سا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ ملاحظہ کیجیے۔ نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کے وقت جو لیلۃ القدر مقدر کی گئی تھی وہ در حقیقت اس لیلۃ القدر کی ایک شاخ ہے، یا یوں کہو کہ اس کا ایک ذل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ خدا تعالیٰ نے اس لیلۃ القدر کی نہایت درجے کی شان بلند کی ہے، جیسا کہ اس کے حق میں یہ آیت کریمہ فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اس لیلۃ القدر کے زمانے میں جو قیامت تک ممتد ہے، ہر ایک حکمت اور معرفت کی باتیں دنیا میں شائع کر دی جائیں گی، اور انواع و اقسام کے علوم غریبہ و فنون نادرہ و صناعات عجیبیہ صفحۂ عالم میں پھیلا دیے جائیں گے، اور انسانی خواہ میں موافق ان کی مختلف استعدادوں اور مختلف قسم کے امکان بسط علم اور عقل کی جو کچھ لیاقتیں مخفی ہیں یا جہاں تک وہ ترقی کر سکتے ہیں، سب کچھ بنفسہ شہود ظہور لاتا رہے گا۔ لیکن یہ سب کچھ ان دنوں میں پرزور تحریکوں سے ہوتا رہے گا جب کوئی نائب رسول اللہ دنیا میں پیدا ہوگا۔ میری آپ سے محترمہ درخواست ہے کہ ایک طرف غیر احمدی علماء سے اس آیت کریمہ کا شب برات سے اس کا منسلک کر دیتے ہیں، تو آپ پلیز بتائیں کہ ہم انہیں کنونس کس طرح کریں۔ جی جزاکم اللہ۔ محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب سے درخواست ہے۔ قریشی صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ قضاء و قدر کے فیصلے جو ہے وہ کر دیا کرتا ہے، کس کی کتنی عمر ہونی چاہیے، کس کا کیا ہونا چاہیے۔ تو ایک لحاظ سے دنیا کا قانون مرتب ہوتا ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس لحاظ سے شب بارات عام مسلمان مناتے ہیں، ایک بعد میں یہ رسم بن گئی ہے، ورنہ اس کا تعلق یہ صورت دخان کی آیت سے یا لیلۃ القدر سے جوڑنا یہ کسی طرح سے درست نہیں ہے۔ لیلۃ القدر اپنی جگہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر جو آتا ہے، یہ باقاعدہ صورت قدر میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ وہ رات ہے کہ جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، کہ یہ نزول قرآن ہے، اور جیسا کہ آپ نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا حوالہ پڑھ کے سنایا ہے، تو دراصل کسی بھی معمور من اللہ کا جو وقت ہوتا ہے وہ بھی شب قدر ہی ہوتی ہے، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہوا ہوتا ہے کہ اپنی برکات اس زمانے میں نازل کرے۔ الہام و کلام سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اور اس کے نتیجے میں دنیا میں بڑے نشانات ظاہر کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی ہستی کا ثبوت دیا کرتا ہے۔ تو باقی رہا یہ کہ شب بارات میں چراغاں کیے جاتے ہیں، پھر یہ رات بھر جاگا جاتا ہے، ٹھیک ہے، عبادت کرنا اپنی جگہ درست ہے، نوافل بے شک پڑھیں، لیکن اس کو ایک رسم بنا لینا یہ کسی طرح سے درست نہیں ہے۔ یہ بھی مسلمانوں نے ایک رسم بنا لی ہوئی ہے، شب معراج مناتے ہیں، شب بارات مناتے ہیں۔ نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نہ خلفائے راشدین کے زمانے میں کبھی یہ بات منائی نہیں گئی، اور نہ کبھی کسی نے چراغاں کیا۔ یہ سب بات کی پیداوار ہے، یہ ساری بات کی بدعت ہے۔ جی جزاکم اللہ حسن الجزا۔ اب ہم پروگرام کے سوالات کی طرف پھر آتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسا کہ ابھی مختصراً محترم مولانا منیر خادم صاحب نے بھی ایک سوال کے جواب میں بعض حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشگوئی کا ذکر فرمایا، تو بعض تباہیوں کے تعلق سے بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشگوئی فرمائی ہے۔ تو ایسی تباہیوں کے وقت بنی نوع انسان سے ہمدردی کے اظہار کے تعلق سے جو تعلیمات آپ نے پیش فرمائی ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو اس تعلق سے تھوڑی تفصیل ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی درخواست۔ جزاک اللہ۔ بات اصل میں یہ ہے کہ حقیقت میں ان آفات اور بلایا سے بچنے کا طریق تو وہی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کیا جائے، اپنی روحانیت کو بلند کیا جائے،
اخلاق حسنہ کو اختیار کیا جائے اور اسی طرح سے اپنے بھائیوں کے ساتھ صلح صفائی کے ساتھ رہا جائے۔ اور جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ باہم ہمدردی کے ساتھ ایسا سلوک ہونا چاہیے جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے۔ تو گویا کہ تمام امت محمدیہ کو ایک جسم سے آپ نے تشبیہ دی ہے۔ تر المومنین فی توادہم تعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر جسدہ بالسہر والحمى، کہ مومنین کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم ہو، اگر جسم کے کسی ایک حصے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بخار میں پھنکتا ہے، اور ایسی صورت میں تداعی لہ سائر جسدہ بالسہر والحمى، جاگتا رہتا ساری ساتھ۔ یہ نہیں ہوتا کہ انگلی میں زخم ہو گیا ہو، درد ہو رہا ہے انگلی کو، سارا جسم آرام سے سویا ہوا ہو۔ بے عین ہی یہی مثال مومنین کی آپ نے دی ہے کہ معاشرے میں اگر ایک مسلمان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سارا معاشرہ اس کو محسوس کرنا چاہیے، یہ ہمدردی مومنین کے اندر ہونی چاہیے۔ تو لیکن آج کا زمانہ ایسا نہیں ہے کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، چاہے وہ محبت کے انداز میں ہو، ہمدردی کے انداز میں ہو، یا اخلاقی اعتبار سے ہو۔ تو کچھ یہ کہ ہمدردی کریں، بلکہ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سلام تک نہیں کرتے ہیں۔ سلام کرنا یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور حکم بھی ہے کہ آپس میں جب ملو تو سلام کرو۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس زمانے میں انہی اخلاق کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے جو تعلیم دی ہے، اور جیسا کہ منیر صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ تعاون کا زمانہ تھا، تعاون پڑ رہی تھی، اس زمانے میں آپ کی پیشگوئی تھی کہ میری جماعت کے لوگ اس میں محفوظ رہیں گے۔ چنانچہ میں وہ تعلیم جو آپ نے کشتی نوح میں آپ نے بیان کی ہے اس کا مختصر آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں واضح رہے کہ صرف زبان سے بیعت کا اقرار کرنا کچھ چیز نہیں۔ ظاہری طور پر کسی کی بیعت کر لی اور سمجھ لیا کہ اب ہم گناہوں سے مکت ہو گئے ہیں، یا ہے کہ ہم پر اللہ کی غضب کی نظر نہیں پڑے گی، یہ غلط بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں صرف زبان سے بیعت کرنا کا اقرار کرنا کچھ چیز نہیں ہے جب تک دل کی عزیمت سے اس پر پورا عمل نہ ہو، پکا ارادہ ہو دل کا اور اس پر عمل کیا جائے، پھر ہی فائدہ ہے اس کا۔ صرف ظاہری بیعت کر لینے سے کوئی فائدہ نہیں، یا صرف ظاہری طور پر کہنا کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں، یہ کہہ دینے سے کوئی نہیں جب تک کہ اس پر صحیح طور پر عمل پیرا نہ ہو انسان۔ اور جو شخص میری تعلیم پر پورا عمل کرتا ہے وہ اس میرے گھر میں داخل ہو جاتا ہے جس کی نسبت خدا تعالیٰ کی کلام میں یہ وعدہ ہے، انی احافظ کل من فی الدار۔ اور جیسا کہ ابھی بیان ہوا کہ تعاون پڑی پنجاب میں، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ میں اور میرے گھر کی چار دیواری کے اندر جو لوگ رہیں گے وہ محفوظ رہیں گے، حتیٰ کہ مسیح علیہ السلام کے گھر میں ایک چوہا تک نہیں مرا تعاون کا۔ کچھ آئے کہ کوئی انسان تعاون سے ہلاک ہونا تو دور کی بات، تعاون میں مبتلا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا جو کہ پورا ہوا۔ تو آئندہ کے لیے بھی جو سخت زلازل کی پیشگوئیاں ہیں یا اسی طرح جنگوں کی پیشگوئیاں ہیں، ان تمام میں بھی یہی تعلیم ہے کہ اگر انسان اس زمانے کے معمور کی جو تعلیمات ہیں جو عین قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق ہیں، اگر اس پر عمل کرے گا تو وہ اس عذاب سے بچ سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یعنی ہر ایک جو تیرے گھر کی چار دیواری کے اندر ہے میں اس کو بچاؤں گا۔ اس جگہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہی لوگ میرے گھر کے اندر ہیں جو میرے اس خاک و خشت کے گھر میں بود و باشت رکھتے ہیں، یعنی اینٹ گارے کا جو مکان ہے اس میں بود و باشت رکھتے ہیں، بلکہ فرمایا بلکہ وہ لوگ بھی جو میری پوری پیروی کرتے ہیں میرے روحانی گھر میں داخل ہیں۔ وہ میری پیروی کرنے کے لیے یہ باتیں ہیں۔ کیا ہے وہ پیروی کرنے کی باتیں؟ وہ یقین کریں کہ ان کا ایک قادر و قیوم اور خالق الکل خدا ہے جو اپنی صفات میں ازلی، ابدی اور غیر متعین ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا نہ کوئی اس کا بیٹا، وہ دکھ اٹھانے اور صلیب پر چڑھنے اور مرنے سے پاک ہے، وہ ایسا ہے کہ باوجود دور ہونے کے نزدیک ہے اور باوجود نزدیک ہونے کے وہ دور ہے، اور باوجود ایک ہونے کے اس کی تجلیات الگ الگ ہیں۔ تو گویا کہ انسان پر کامل یقین کرنا اس زمانے میں، جب کہ خدا سے ایمان اٹھتا چلا جا رہا ہے، اور جیسا کہ ایک موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح خامس نے فرمایا کہ اس زمانے میں 80% لوگ جو ہیں وہ دہریہ ہو چکے ہیں۔
تو یہ دہریت کو ہٹانا دراصل اس زمانے کی بڑی ضرورت ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ اس زمانے کے عذاب سے بچ جائے تو وہ اس قادر اور حی و قیوم خدا پر ایمان لائے جو ہر رنگ میں اس کا ساتھ دینے والا ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں اور باوجود ایک ہونے کے اس کی تجلیات الگ الگ ہیں، انسان کی طرف سے جب ایک نئے رنگ کی تبدیلی ظہور میں آوے تو اس کے لیے وہ ایک نیا خدا بن جاتا ہے۔ کل یومن ہوا فی شان، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے۔ اسی طرح سے آگے بھی آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے پر ایمان کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا دیکھیں یہ بھی ہے، یہ خدا ہے جو ہمارے سلسلے کی شرط ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اپنے نفس پر، اپنے آرام پر، اپنے کل تعلقات پر اس کو مقدم رکھو اور عملی طور پر بہادری کے ساتھ اس کی راہ میں صدق و وفا دکھلاؤ۔ دنیا اپنے اسباب اور عزیزوں اور اس کو مقدم نہیں رکھتی، مگر تم اس کو مقدم رکھو تا تم آسمان پر اس کی جماعت لکھے جاؤ۔ رحمت کے نشان دکھلانا قدیم سے خدا کی عادت ہے، مگر تم اس حالت میں اس عادت سے حصہ لے سکتے ہو کہ تم میں اور اس میں کچھ جدائی نہ رہے، گویا کہ تم میں اور خدا میں یکسوئی ہو جائے، یکجان اور دو قالب کی بات ہو جائے۔ اسی طرح سے آپ فرمایا کہ توحید کے پھیلانے کے لیے آپ نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی طرف آپ نے توجہ دلائی اور فرمایا کہ تکبر سے باز رہو، انسان کی بہت ساری برائیاں تکبر سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تمہارے کسی پہلو میں تکبر ہے یا ریا ہے یا خود پسندی ہے یا کسل ہے تو تم ایسی چیز نہیں ہو کہ جو قبول کے لائق ہو۔ تو بہرحال یہ بہت ساری ایسی اخلاقی تعلیمات ہیں جو کہ عین قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق آپ نے بیان کی ہیں۔ اگر انسان اس زمانے میں چاہتا ہے کہ آنے والی آفات و بلایا سے بچ جائے تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ زندہ خدا پر زندہ ایمان ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پورا یقین اور عمل ہو، اور اسی طرح سے تکبر اور انسان پر گھمنڈ کرنے کا جو طریق ہے یہی انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ اور جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ابلیس کو آخر کس چیز نے ٹھوکر لگائی؟ تکبر تھا اس میں کہ میں جو ہے ان سے بلند ہوں، میں اس سے زیادہ جو ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آگ کی صفت دی ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس سے برتر ہوں۔ تو برتری کی کیفیت لے کے اگر کوئی انسان آتا ہے تو وہ کبھی راہ راست نہیں پا سکتا، بلکہ عاجزی اور انکساری اگر انسان اختیار کر کے اللہ سے تعلق پیدا کرتا ہے وہی انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پیارا ہے، اور انسانوں میں بھی وہ زیادہ محبوب اور پیارا ہو جاتا ہے جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ سب بھائیوں کے ساتھ یکساں سلوک کرتا ہو، ان سے محبت کرتا ہو اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے محبت رکھتا ہو اور ان سے حسن سلوک کرتا ہو اور ایسے اخلاق اختیار کرے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، جو اللہ کے اخلاق ہیں وہ اختیار کرے، کسی میں بھید بھاؤ نہ کرے اور نہ کسی کو حقیر سمجھے نہ کسی کو ذلیل سمجھے۔ یہی وہ تعلیمات ہیں کہ جو اس زمانے میں اگر انسان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دکھائی ہوئی راہ پر اگر چل کر اختیار کرتا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، اور اللہ کا پیارا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائیدات اس کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ اللہ کا پیارا ہونا سے مطلب ہے کہ وہ اللہ کو یعنی موت ہو جاتی ہے، موت کی بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو گے، رسول سے محبت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا بھی تم محبوب بن جاؤ گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ محبوب خدا بن جاؤ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ نے کشتی نوح میں اپنی مفصل تعلیم بیان کی ہے، جو عین قرآن مجید کی تعلیمات اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق ہے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ بعض سوالات ہمارے پاس آف لائن آئے ہوئے ہیں، ان کے تعلق سے بھی تھوڑی بہت گفتگو کرتے ہیں۔ ایک انڈیا سے ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا یہ سوال ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں طاعون ظاہر ہوئی تھی، کیا یہ بھی عذاب الہی تھا؟ ابھی محترم منیر صاحب نے اس تعلق سے تھوڑی بہت روشنی ڈالی تھی، تو اختصار کے ساتھ اگر مزید کچھ روشنی۔ تو بیان ہو گیا بڑے تفصیل سے کہ عذاب الہی تھا، اور پہلے نوشتوں میں بھی لکھا ہوا تھا کہ جب لوگ نہیں مانیں گے تو یہ عذاب آئے گا۔ احادیث میں بھی اس کا ذکر تھا، بلکہ قرآن مجید میں بھی ذکر ہے۔
قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، جب خدا کا قول واقع ہو جائے گا، اتمام حجت پوری ہو جائے گی، اخرجنا لہم دابہ، ہم ان کے لیے کیڑا نکالیں گے، تو کلمہم، جو ان کو کاٹے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ خدا کی باتوں پر یقین نہیں کر رہے۔ تو وہ جو قرآن مجید میں آتا ہے، یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ جو لوگ حروف تہجی کے ساتھ جو حروف ابجد ہیں ان سے جن کو دلچسپی ہے، ان کے لیے یہ بات دلچسپی کا باعث ہو سکتی ہے کہ القول جو قرآن مجید کا لفظ ہے اور الطاعون، یہ دونوں کے اعداد ایک ہی بنتے ہیں۔ القول کے 167 اور الطاعون کے بھی 167۔ تو کافی اختلاف لوگ کرتے ہیں کہ القول سے مراد کیا طاعون ہی ہے، نہیں یہ تو آیت کسی اور جگہ لگتی ہے۔ احادیث میں بھی آتا ہے کہ طاعون آئے گی، تو بہرحال تو طاعون کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے کہ عذاب الہی کی شکل میں آئے گا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہام بھی ہو گیا کہ یہ اگر تم نہیں مانو گے، خدا کی باتوں کا انکار کرو گے، جہالت میں بڑھتے جاؤ گے، فحشاء میں ترقی کرتے چلے جاؤ گے، تو پھر جو طاعون آنے والی ہے۔ آپ نے انذار خدا کی طرف سے جو ہوا تھا دنیا کو بتا دیا، 2 سال 3 سال پہلے بتا دیا 1898 میں، اور 1902 میں پھیل گئی۔ تو یہ خدا کے کام ہے، خدا بتاتا ہے۔ اگر نعوذ باللہ مسیح السلام جھوٹے ہوتے تو مسیح السلام کو ہی طاعون کو پکڑ لینا چاہیے تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف جھوٹا کلام چاہے ایک آیت بھی بنا کر پیش کریں تو ہم تو شاعرک سے پکڑ کے ان کو کاٹ دیں گے، ان کو پنپنے نہیں دیں گے۔ اور بزرگوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، یہ جو سنیوں کی عقیدے کی کتاب ہے شرح عقائد نصفی، اس میں لکھا ہے کہ کسی کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد الہام کرے گا، خدا اتنی مدت دے ہی نہیں سکتا جتنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ اور نبی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو 23 سال بلکہ اس سے زیادہ ہی الہام کا سلسلہ آپ کا چلا۔ تو قرآن مجید کی بھی صداقت ثابت ہوتی ہے مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت سے۔ اور بات ہم یہ کر رہے تھے طاعون کی، طاعون آئی اور پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آ گئی ہے، میرا خدا مجھے کہتا ہے تم ٹیکہ نہیں لگاؤ گے، نہیں لگایا خود، نہ اپنے ماننے والوں کو لگانے دیا۔ اتنی جرت کوئی جھوٹا آدمی کر سکتا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک انذار تھا خدا کی طرف سے، عذاب تھا۔ اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ جو خدا کے سچے مامور پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس عذاب سے بچا لیتا ہے۔ مامور میں اللہ کہتا ہے ڈنکے کی چوٹ سے کہ جو میرے پر ایمان لانے والے ایک طرف ہو جائیں، دوسرے ایک طرف ہو جائیں، خدا جو ہے مقابلہ کر کے دکھا دے گا۔ اور آج یہ تاریخی حقیقت ہے، کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا ہے جی۔ تو عذاب تھا، خدا کی طرف سے آیا تھا، خدا نے اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا فرقان ظاہر کیا، حق و باطل میں ایک زبردست امتیاز ظاہر کیا۔ ایک اور سوال ہمارے پاس آف لائن ہی ہے، انڈیا سے ہی یہ سوال پوچھنے والے ہیں۔ یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے نتیجے میں بھی منکرین پر کوئی عذاب آیا تھا؟ محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب سے درخواست ہے۔ جی، ایک تو بات یہ ہے کہ دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تمام انبیاء پر جس قدر مصائب اور مشکلات آئیں ان سب کا مجموعہ گویا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا۔ سب سے زیادہ آپ کو تکلیف دی گئی، سب سے زیادہ آپ کو قتل کرنے کی سازشیں بھی کی گئیں، اور یہاں تک کہ قریباً 3 سال شیب ابی طالب میں آپ کو فاقہ کشی کی نوبت بھی جھیلنی پڑی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آخر کار وہی اہل مکہ جو آن وسلم کو دکھ دیا کرتے تھے، آن وسلم کو فاقہ کشی پر مجبور کرتے رہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو عذاب یہ دیا کہ ان پر قحط سالی آئی، یہاں تک کہ پرانی بوسیدہ ہڈیاں تک کھانے کو جو ہے ان کو میسر نہیں ہوتی تھی۔ یہ تاریخی واقعہ ہے۔ چنانچہ ابو سفیان آخر کار جو ہے تنگ آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ آئے، وہاں پر انہوں نے درخواست کی کہ آپ کی قوم فاقوں مر رہی ہے، بڑا قحط پڑا ہوا ہے، ان کی مدد کیجئے۔ آپ وسلم نے غلہ اور کچھ
چاندی وغیرہ سے ان کی مدد بھی کی. تو ایک بات. لیکن سب سے بڑا عذاب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ سے ان پر آیا وہ لڑائیاں ہیں جو کہ جنگ بدر سے لے کر جنگ خندق تک جاری رہی ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، کہ تم ان سے لڑائی کرو، جنگ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان پر عذاب نازل کر رہا ہے. تو یہ عذاب، یہ لڑائیاں جتنی تھیں یہ سب کی سب مشرکین کے لیے دراصل عذاب ہی تھا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی اصول کی فلسفی میں بھی اس بات کو بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تلوار اٹھانے کا حکم دیا ہے تو یہ کب دیا ہے؟ جب ان کی تلواریں مسلمانوں کے لیے بے نیام ہو چکی تھیں، بار بار ان کو شہید کیا گیا، لڑائیاں کرنے کے لیے اکسایا گیا. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان کے ظلم کی وجہ سے اور ان پر لڑائیاں وارد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی لڑائی کی اجازت دی. اور اس لڑائی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، کہ ان سے لڑائی کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دے گا. تو آخر کیا نتیجہ نکلا کہ سارا عرب جو ملک مدینے کو گھیر کے آیا ہوا تھا، محاصرہ کر لیا تھا. جنگ خندق کے موقع پر سن 5 ہجری کا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا ان پر رعب ڈالا کہ وہ سب کے سب میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. پھر اس کے بعد دیکھیے صلح حدیبیہ ہوئے 6 ہجری میں، 2 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا. اس کے بعد سارا عرب ہی جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. تو یہ بھی دراصل تلوار اٹھانا یہ مشرکین کے لیے ایک عذاب ہی تھا. قحط بھی آیا اور بھی دوسرے آفات و بلیات میں وہ مبتلا ہوئے ہیں. تو اس لحاظ سے کہ مشرکین جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے انکار کیا، وہ دیکھیں جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ 313 تو مسلمان تھے، باقی 1000 سے زیادہ لشکر ان کا تھا جو کہ آزمودہ کار سپاہی تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر جو ہے ابو جہل کی لاش پڑے گی، یہاں پر عتبہ کی لاش پڑے گی، یہاں پر شیبہ کی لاش پڑے گی. بعینی ہی اسی طرح جہاں جہاں آپ نے نشاندہی کی تھی وہاں ان کی لاشیں پائی گئیں. تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا ہے. ایک ٹیلی فون کالر اس وقت آن لائن ہے، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مکرم سلیم جینا صاحب انڈیا سے کال کر رہے ہیں. السلام علیکم سلیم صاحب. السلام علیکم رحمۃ اللہ. میری طرف سے سارے ایم سی اے کی ٹیم کو السلام علیکم رحمۃ اللہ، اور حضور کی خدمت میں بھی میرا محبت برا سلام عرض ہے. آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، اپنا سوال پیش کریں. میرا سوال یہ ہے، حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں کہ امام مہدی 14ویں صدی میں ظہور فرمائیں گے، تو اگر برف کے پہاڑوں پر سے بھی گزر کر جانا پڑے تو جا کر میرا سلام عرض کرنا اور ان کی بات کرنا لکھوا. اور مسیح اور مہدی کے تعلق سے بھی جو سو حدیث امام منکم کی حدیث ہے، یہ سب حدیث سے جو سو غیر عمدی علماء پڑھتے ہوں گے، ساری معلومات ہوں گے ان لوگوں کو، تو ماننے میں کیوں انکار کرتے ہیں اور مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ ذرا تفصیل سے بتائیں تو مہربانی ہوگی. جی جی جزاکم اللہ. محترم مولانا منیر خادم صاحب سے درخواست ہے. یہ کہتے ہیں کہ غیر احمدی علماء ایمان نہیں لاتے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما دیا تھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، بہت کم ہوں گے جو ایمان لائیں گے، بلکہ ان کے بارے میں فرما دیا کہ علماءہم شر من تحت ادیم السماء. آسمان کے نیچے جتنی بھی مخلوق بستی ہے، انسان یا دوسرے بھی، ان میں سب سے بدتر اس زمانے کے علماء اور مولوی ہوں گے. تو ایسے بدتر لوگوں کو تو ایمان کی کہاں توفیق مل سکتی ہے؟ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگ فتوے پوچھنے کے لیے اپنے علماء کے پاس جائیں گے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عالم نہیں ہیں، بندر اور سور ہیں. بندروں اور سوروں کو کہاں توفیق مل سکتی ہے؟ تو لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے، بعض خدا پرست علماء ہیں جو اس زمانے سے بھی ایمان لائے اور ایمان لاتے بھی چلے جا رہے ہیں. حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کے کتنے بڑے عالم، جید عالم تھے، سب سے پہلے آپ پر وہی ایمان لائے. ہمارے آج کے دور میں مولوی عبد الرحیم صاحب
جو یہ جماعت اسلامی کے ممبر تھے پنجاب کے، یہ غالباً 8-10 سال پرانی بات ہے، مجھے پورا سن یاد نہیں، وہ جب ایمان لائے ان مولویوں کی حرکتوں کی وجہ سے پنجاب میں کیا کر رہے تھے، کچھ اینٹیں پھینک دیں، کچھ سیمنٹ پھینک دیا اور فوٹو کھینچ لی کہ ہم نے فلاں مسجد بنا لی، فلاں جگہ مسجد بنا لی۔ وہ خدا پرست تھے، انہوں نے دیکھا یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، وہ آئے قادیان اور وہ انہوں نے ایمان لیا، قبول کر لیا۔ بعد میں پھر ان لوگوں نے لدھیانے میں ان کو طرح طرح کی جو ہے وصیتیں دے کے شہید کر دیا۔ خیر علماء اللہ کے فضل سے شہادتیں بھی حاصل کی ہیں، علماء ایمان بھی لائے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ کم کو توفیق ملے گی۔ مجھے اب یاد نہیں حوالہ، مسیح السلام کا حوالہ ہے، حضور نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جیسے بخیل عطا دینے میں بخل کرتا ہے، ویسے عالم جو ہے آج کے علماء جو ہیں ایمان لانے میں ویسے ہی بخیل ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، وہ کم علم والوں کو بھی، منکسر المزاج لوگوں کو جو خدا کے دربار کو کھٹکھٹاتے ہیں، خدا کے دروازے پہ اپنا ماتھا رگڑتے ہیں، ان کو ایمان کی توفیق دیتا ہے۔ اور ایمان کے لانے کے لیے جیسا کہ مول صاحب نے بھی فرمایا کہ ابلیس کو توفیق نہیں ملی۔ ابلیس کو کیوں نہیں ملی؟ اس نے تکبر کیا اور سجدہ کر لیا فرشتوں نے، یعنی کامل اطاعت کر لی۔ اطاعت کرنے والوں کو توفیق مل جاتی ہے، تو یہی ہے۔ اب ہم پروگرام کے فارمیٹ کے جو سوال ہیں ان میں سے ایک سوال لیتے ہیں۔ محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم صاحب سے یہ سوال ہے کہ آج کل جو موجودہ حالات بن رہے ہیں بہت ہی خطرناک حالات اور ایک عالمگیر جنگ کا خطرہ درپیش ہے، ان حالات میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز جو دنیا کو انتباہ فرما رہے ہیں مسلسل، تو اس تعلق سے تھوڑی تفصیل ناظرین کی خدمت پیش کریں۔ یہ جو موجودہ حالات بن رہے ہیں یہ آج سے نہیں بن رہے، اس کی پیشگوئی بھی ہزاروں سالوں سے انبیاء علیہ السلام نے کی ہوئی ہے۔ انجیل کی عبارت اگر پادری لوگ پڑھے ہیں، عیسائی لوگ پڑھے ہیں، وہ بھی لکھا ہوا قوم پر قوم اور بادشاہت پر بادشاہت چڑھائی کرے گی، اور دنیا میں ایک عجیب و غریب قسم کا جو وہ کشت و خون ہوگا۔ پھر یہی باتیں جو ہیں وہ احادیث میں بھی ان کا ذکر آتا ہے، یہی باتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات میں بھی ہیں کہ آپ نے زلزلے کا ذکر کر کے ایسی تفاصیل بیان فرمائی ہیں کہ خون کی نالیاں بہیں گی، پرندے بھی اپنے ہوش و حواس کھو دیں گے، اور مختلف قسم کی ایسی علامتیں بیان فرمائی ہیں کہ اس علامت سے یہ پتہ لگتا ہے، ان علامتوں سے، کہ ایک زبردست قسم کی جو ہے وہ جنگ ہوگی اور عالمگیر جنگ ہوگی۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب تجلیات الہیہ میں فرمایا ہے کہ ایسی 5 جنگیں ہوں گی، 5 بار اللہ تعالیٰ اپنا جو ہے وہ جلوہ دکھائے گا۔ چنانچہ وہ جو الہام مسیح السلام نے جو فرمایا کہ ایسا آئے گا، فرمایا خدا فرماتا ہے کہ محض اس عاجز کی سچائی پر گواہی دینے کے لیے اور محض اس غرض سے کہ لوگ سمجھ لیں کہ میں اس کی طرف سے ہوں، 5 دہشت ناک زلزلے ایک دوسرے کے بعد کچھ فاصلے سے آئیں گے اور میری سچائی کی گواہی دیں گے، اور ہر ایک میں ان میں سے ایک ایسی چمک ہوگی کہ اس کے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے گا اور دلوں پر ان کا ایک خوفناک اثر پڑے گا، اور وہ اپنی قوت اور شدت اور نقصان رسانی میں غیر معمولی ہوں گے، جس کے دیکھنے سے انسانوں کے ہوش جاتے رہیں گے۔ یہ سب کچھ خدائی غیرت کرے گی، کیونکہ لوگوں نے اس کو شناخت نہیں کیا ہے جی۔ یہ 5 عظیم الشان جو جنگیں ہیں عالمگیر، ان کے پہلے سے پیشگوئی کر دی ہے، 2 تو ہو گئی ہیں، تیسری کے بارے میں بھی حضرت مسیح السلام نے اپنی ایک پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے کہ جو تیسری عالمگیر جنگ ہوگی اس کا مرکز ملک شام ہوگا۔ چنانچہ وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا اپنے ایک صحابی کو مخاطب کر کے کہ دنیا میں ایک حشر برپا ہوگا، وہ اول الحشر ہوگا، اور تمام بادشاہ آپس میں ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گے، اور ایسا کشت و خون ہوگا کہ زمین خون سے بھر جائے گی، اور ہر ایک بادشاہ کی رعایا بھی آپس میں خوفناک لڑائی کرے گی، ایک عالمگیر تباہی آوے گی، اور اس تمام واقعات کا مرکز ملک شام ہوگا۔ اس وقت میرا موعود لڑکا ہوگا، خدا نے اس کے ساتھ ان حالات کو مقدر کر رکھا ہے۔
یہ جتنے بھی خلفاء ہر زمانے کے اللہ کے فضل سے موعود خلفاء ہیں، اللہ نے ان کے وعدے دیے ہوئے ہیں جی، تو یہ موعود خلیفہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ ان واقعات کے بعد ہمارے سلسلہ کو ترقی ہوگی اور سلاطین ہمارے سلسلہ میں داخل ہوں گے، اس موعود کو پہچان لینا، یہ آخر میں فرمایا۔ اور پھر دیکھیں کہ ملک شام تک تو بات پہنچا دی تیسری جنگ عظیم کی، کیونکہ اس سے پہلے جو 2 جنگیں ہوئی ہیں ان میں تو شام کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ اب دیکھ لیں ساری دنیا یہی کہہ رہی ہے کہ اس ملک کی وجہ سے سب بڑی طاقتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، ایک دوسرے پہ حملہ آور ہو رہی ہیں، بہانے بنا کر وہ اس پر پہل کر رہا ہے، وہ اس پر پہل کر رہا ہے، تو اس طرح کے جو حالات جو ہیں بن رہے ہیں۔ حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ان حالات سے اپنی خلافت کے پہلے سال میں ہی دنیا کو ڈرانا شروع کر دیا، دنیا کو انذار کیا۔ چنانچہ سن 2004 میں جو آپ نے وہ پیس کانفرنس ہوئی تھی لنڈن میں، اس میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو ایک زبردست خوفناک جنگ کے سامان دنیا میں بن رہے ہیں، دنیا میں بلاک بن رہے ہیں، سیاسی طور پر دھڑے بندیاں ہو رہی ہیں، اور ایسے حالات میں دیکھ رہا ہوں کہ چند سالوں میں یہ بادل گہرانے والے ہیں۔ اس زمانے میں جب حضور 2004 میں یہ بات بیان فرماتے تھے تو بعض بڑے بڑے سیاستدان بھی، دانشور بھی ایک دوسرے کی طرف اشارے کر کے کہتے تھے کہ یہ باتیں جو ہیں ابھی بہت قبل از وقت لگتی ہیں، یہ بہت زیادہ پہلے احتیاطی باتیں معلوم ہو رہی ہیں، ایسا دنیا میں ممکن نہیں لگ رہا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا، 2005 آیا، 2006 آیا، 2008 آیا، جو 2008 کے جوبلی جلسے میں حضور نے خطاب فرمایا، اس وقت جو تقریریں ہوئیں بعض دانشوروں کی طرف سے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جو حالات امام جماعت احمدیہ بتا رہے ہیں اب لگنا شروع ہو گیا ہے کہ ایسے حالات کی طرف دنیا بڑھتی چلی جا رہی ہے، دنیا میں ایسا جو حالات ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے حضور نے کوئی کیا کہتا ہے، کسی کے کیا تاثرات ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، بلکہ سال بہ سال اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیش گوئیاں تھیں ان کے حوالے سے قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں دنیا کو بتانی شروع کی کہ دیکھو اگر تم لوگ اس جنگ عظیم سے بچنا چاہتے ہو تو سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ امن کو قائم کرنا ہوگا، لیکن امن کب قائم ہوگا؟ جب تم لوگ انصاف کرو گے، جب بڑی طاقتیں چھوٹی طاقتوں کے ساتھ، محروم قوموں کے ساتھ انصاف نہیں کریں گی، ان کو سیاسی طور پر دبائیں گی، اقتصادی طور پر ان کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو کر بیٹھ جائیں گے، ان کے گلے دبانے شروع کر دیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں پھر وہ لاوا پھوٹے گا اور جنگیں ہوں گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے پہلی جنگیں عظیم جو ہوئی تھی ان کے وقت میں دنیا کے اقتصادی حالات تھے، سیاسی حالات تھے جس کی وجہ سے یہ وہ جنگیں ہوئیں، آج بھی دنیا کے ایسے حالات بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے جو نصیحتیں کی ہیں، آپ کی ایک کتاب ہے ورلڈ کرائسس اینڈ پاتھ وے ٹو پیس، یہ حضور کے وہ لیکچر ہیں جو سال بہ سال حضور نے مختلف پیس کانفرنسوں میں، کبھی جو ہے وہ آپ نے یورپین پارلیمنٹ کو، کبھی کیپٹل ہل میں امریکہ میں، کبھی جرمن کے ڈیفنس اکیڈمی میں جا کے آپ نے سارے لیکچر دیے ہیں، ہر سال دیے ہیں، وہ اس کتاب میں چھپے ہوئے ہیں، یہ پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ اس میں آپ نے جو باتیں بیان فرمائیں اس میں آپ نے دنیا کو انتہا پسندی کے خطرات سے آگاہ کیا اور یہ فرمایا کہ دنیا کو اقتصادی بدحالی جو یہ اس وقت ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں بھی انتہا پسندی پیدا ہو رہی ہے۔ مذہب کا تو لبادہ اوڑھ لیا انہوں نے، لیکن بظاہر مفاد پرستیاں ہیں دنیاوی اعتبار سے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو وطن وطن کے سارے نعرے لگاتے ہیں، لیکن وطن کو جب وطن کی خدمت کرنے کی باری ہوتی ہے سارے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ جہاں ایجیٹیشن کرنا ہو، وطن کو نقصان پہنچانا ہو، وطن کے املاک کا نقصان پہنچ رہا ہو، کوئی نہیں دیکھتا، اس ٹائم سارے آگے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اصل وطن سے محبت یہ ہے کہ ہم وطن کے لوگوں سے، وطن کے املاک سے محبت کریں، اور اصل یہ ہے کہ جب تم جس وطن میں جہاں جا کر رہو جو تم کو امن دیتا ہے وہی تمہارا وطن ہے، اس کی محبت تم نے کرنی ہے۔ یہ بات آپ نے ان مسلمان تارکین کے لیے یا دوسرے غیر مذہب والے تارکین کے لیے فرمائی جو دوسرے مذاہب کے ملکوں میں جا کر وہاں امن سے زندگیاں بسر کرتے ہیں، ان کو خاص طور پر آپ نے نصیحت فرمائی۔
پھر آپ نے یہ بھی فرمائی کہ دیکھو سب سے بڑھ کر بنی نوع انسان جو ہے بلا لحاظ مذہب و ملت ہم لوگوں کو آگے آنا ہوگا. یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ یہ عیسائی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے. یہ ساری باتیں چھوڑ کے انسانیت کے فریم کے اندر پہلے آؤ. جب تک تم انسانیت کے فریم کے اندر نہیں آتے، انسانیت کے دائرے کے اندر نہیں آتے، یہ ساری باتیں مفاد پرستیاں بن جائیں گی. تمہارے ساری باتیں مذہب کا صرف ایک ظاہری خول اور لبادہ بن کر رہ جائیں گی، اور کوئی چیز حقیقت کے رنگ میں سامنے نہیں آئے گی. تو یہ ایسی ایسی باتیں آپ نے دنیا کو سکھائی ہیں اس میں، اس کتاب کے اندر، اور جو سمجھایا ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھیں. اور اب خاص طور پر اب تو حضور نے ابھی ایک سوال و جواب کی مجلس تھی واقفین نو کے بچوں کے ساتھ. ایک نے سوال کیا کہ حضور اب جنگ کب تک متوقع ہے؟ حضور نے فرمایا اب تو جنگ چھڑ گئی ہے، جنگ کے تو آثار بادل بالکل گہرے ہو گئے ہیں، جنگ تو ہو چکی شروع. اب دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بد اثرات سے مخلوق کو بچائے، محفوظ رکھے. کیونکہ یہ جنگ جو اب آنے والی ہے اگر یہ ہوئی تو حقیقتاً اس وقت دنیا کے چھوٹے چھوٹے ملکوں کے پاس بھی بڑے بڑے بم ہیں، ایٹمی ہتھیار ہیں. اب سب نے اگر مل کے چلا دیے، اور جن میں سے بعض اتنے شعور بھی نہیں رکھتے کہ چلانا ہے کہ نہیں چلانا، اگر وہ چل گئے تو ہم لوگوں کے جو حالات اس وقت پورے دنیا کے ہونے والے ہیں وہ اتنے ناقابل برداشت ہوں گے کہ پہلی 2 جنگوں میں تو انسانوں نے ان کا عشر عشیر بھی نہیں دیکھا. تو اس لیے بہت خوفناک حالات ہیں. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی ہے، آگ ہے پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو رکھتے ہیں خدائے ذوالعجائب سے پیار. اس لیے آؤ خدائے ذوالعجائب سے پیار کرو تو یہ آگ جو برسنے والی ہے اللہ تعالیٰ تم کو اس آگ سے بچائے گا. اور اس کے لیے گزشتہ 2 خطبوں سے حضور ہم کو کشتی نوح پڑھنے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. مول صاحب نے بھی کشتی نوح کا حوالہ پیش کیا ہے. اب تو اللہ کے فضل سے تمام ہندوستان کی جماعتوں میں کشتی نوح کا درس دیا جا رہا ہے حضور کے اس ہدایت کے حوالے سے، جو اس میں تعلیمات دی گئی ہیں. ان تعلیمات کے نتیجے میں ہم بھی بچ سکتے ہیں، دنیا والوں کو بھی ہم بچا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور سوال اسی ضمن میں ہے جو محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز آج کل بھی جیسا کہ محترم مولانا منیر صاحب نے بھی اختصار سے ذکر فرمایا، قیام امن کے حوالے سے جو کوششیں کر رہے ہیں، اس تعلق سے مزید کوئی تفصیل آپ ناظرین کی خدمت میں پیش فرمائیں. ایک تو جھلک منیر صاحب نے بتائی دی ہے، اور اس میں اضافہ کرتے ہوئے صرف اتنا میں عرض کروں گا کہ عالمی طور پر جو جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں ان کی طرف توجہ دلاتے ہوئے بین الاقوامی طور پر تمام مذاہب اور تمام ملکوں کے سربراہان کو آپ نے خطوط لکھے جس میں آپ نے توجہ دلائی ہے. چنانچہ دیکھیں پوپ بینیڈکٹ کو آپ نے خط لکھا تھا، اسرائیل کے وزیر اعظم کو آپ نے خط لکھا، صدر اسلامیہ جمہوریہ ایران کے نام آپ نے خط لکھا، صدر ریاستہائے متحدہ امریکہ کے نام آپ نے خط لکھا، وزیر اعظم کینیڈا کے نام، خادم حرمین شریفین سعودی عرب، عوامی جمہوریہ چین کے وزیر اعظم برطانیہ، جرمنی کی چانسلر، صدر جمہوریہ فرانس، ملکہ برطانیہ، صدر روسی فیڈریشن وغیرہ. ان سب کو یہ توجہ دلائی ہے کہ اب وہ دنیا ایک جنگ کے دہانے پہ کھڑی ہے. اگر آپ لوگ اب بھی اس طرف توجہ نہیں کریں گے تو لازمی بات ہے کہ دنیا ایک تباہی کے گڑھے کے پر گرنے والی ہے. چنانچہ آپ نے اس طرف توجہ دلاتے یہ فرمایا کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. قرآن مجید کی تعلیمات کو آپ نے یہ جیسا کہ مول صاحب نے ذکر کیا کہ واشنگٹن کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں بھی، یا برطانیہ کی پارلیمنٹ میں، باقی دنیا کے قریباً بڑے بڑے ممالک کی پارلیمنٹ میں آپ نے بیان دیے، چاہے وہ جرمنی ہو یا دوسری جگہ ہو. آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات ہے کہ لا اکراہ فی الدین. قرآن مجید کا یہ اصول ہے، جو بھی جہاں پر بھی حکومت قائم ہو اس کو یہ چاہیے کہ مذہب میں مداخلت نہ کرے، اپنے دنیاوی طور پر جو وسائل ہو سکتے ہیں ان کے مطابق وہ کام کرے بے شک، لیکن مذہب میں کوئی جبر نہیں کرنا چاہیے. جو عقیدہ چاہے اختیار کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے
یہ فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو آج کل جمہوریت کا بھی دور ہے، ووٹ دینا ہے تو ایسے شخص کو منتخب کرو جو واقعی قوم کی خدمت کرنے والا ہو، جو اہل ہیں ان کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب لوگوں میں حکومت کرو یا فیصلے کرو، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، عدل و انصاف کو قائم کرو۔ ہمیشہ فساد وہیں برپا ہوتا ہے جب عدل و انصاف کو انسان چھوڑ دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کا یہ بھی حکم ہے کہ دو گروہ آپس میں لڑائی کرتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ دونوں میں صلح ہو جائے۔ اگر ایک فریق جو ہے وہ زیادتی اختیار کرتا ہے تو تمام قومیں مل کر اس زیادتی کرنے والوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اگر اصول مقرر کر لیا جائے جیسا کہ قرآن مجید کا حکم ہے سورۃ الحجرات میں، تو یہ امن دنیا میں قائم ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ذات پات، اونچ نیچ، رنگ و نسل، اس کے سب بھید بھاؤ مٹا دینے چاہیے۔ اور چنانچہ قرآن مجید کی سورۃ حجرات ہی کی آیت آپ نے بیان کی کہ ہم نے مرد اور عورت سے انسان کو پیدا کیا ہے، کوئی درمیان میں کسی کو کوئی بڑائی حاصل نہیں ہے، یہاں تک کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور یہی چیز ہاں وسلم نے فرمایا کہ عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اسی طرح سے مذہبی رواداری کو قائم کرنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا لا اکراہ فی الدین ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ اللہ کا حق اور حقیقی تعلیم ہے، چاہو تو مانو چاہو تو نہ مانو، زبردستی کسی پر نہیں کرنی ہے۔ تو اسی طرح سے آپ نے یہ تمام تعلیمات کھول کر بیان کر دیں کہ دیکھو ایک ملک دوسرے ملک کے وسائل پر قبضہ کر لیتا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو ان تمام باتوں کو ملحوظ رکھو تو امن کی راہ یہی ہے، جیسا کہ منیر صاحب نے ذکر کیا۔ آپ کی بڑی معرکۃ الآراء جو ہے وہ کتاب تصنیف ہو چکی ہے، جس میں آپ کے تمام بیانات شائع ہو چکے ہیں۔ پاتھ وے ٹو دا پیس، یہ ورلڈ کرائسس اینڈ پاتھ وے ٹو دا پیس، اس کا اردو ترجمہ بھی عالمی بحران اور امن کی راہ یہ شائع ہو چکا ہے۔ میں ہمارے ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ انگلش کی کتاب بھی مہیا ہو سکتی ہے اور اردو کی بھی مہیا ہو سکتی ہے، دنیا کی اور زبانوں میں بھی چھپی، دنیا کی اور زبانوں میں بھی چھپی ہیں۔ تو جس کو ضرورت ہے وہ اس کتاب کو منگوا کر مطالعہ کر سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ اس زمانے میں ہمارے پیارے امام امن کی جس راہ کی طرف لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں، لوگ اس کی طرف توجہ کریں اور اس کے نتیجے میں دنیا میں امن بحال ہو، لیکن خدائی تقدیر تو بہرحال پوری ہونی ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ناظرین کرام، اب پروگرام راہ ہدیٰ کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ بعض ٹیلی فون کالرز آن لائن تھے، میں ان سے معذرت چاہوں گا کہ ہم ان کے سوالات نہیں لے سکے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں ان کے سوالات لینے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام کے آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس پیش کرنا چاہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں، دیکھو آج میں نے بتلا دیا، زمین بھی سنتی ہے اور آسمان بھی، کہ ہر ایک جو راستی کو چھوڑ کر شرارتوں پر آمادہ ہوگا اور ہر ایک جو زمین کو اپنی بدیوں سے ناپاک کرے گا وہ پکڑا جائے گا۔ خدا فرماتا ہے کہ قریب ہے جو میرا قہر زمین پر اترے، کیونکہ زمین پاپ اور گناہ سے بھر گئی ہے۔ پس اٹھو اور ہوشیار ہو جاؤ کہ وہ آخری وقت قریب ہے جس کی پہلے نبیوں نے بھی خبر دی تھی۔ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے بھیجا، حضور فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے بھیجا کہ یہ سب باتیں اس کی طرف سے ہیں، میری طرف سے نہیں۔ کاش یہ باتیں نیک ظنی سے دیکھی جاویں، کاش میں ان کی نظر میں کاذب نہ ٹھہرتا تا دنیا ہلاکت سے بچ جاتی۔ یہ میری تحریر معمولی تحریر نہیں، دلی ہمدردی سے بھرے ہوئے نعرے ہیں۔ اگر اپنے اندر تبدیلی کرو گے اور ہر ایک بدی سے اپنے تئیں بچا لو گے تو بچ جاؤ گے، کیونکہ خدا حلیم ہے جیسا کہ وہ قہار بھی ہے، اور تم سے اگر ایک حصہ بھی اصلاح پذیر ہوگا تب بھی رحم کیا جائے گا، ورنہ وہ دن آتا ہے کہ انسانوں کو دیوانہ کر دے۔ مجموعہ اشتہارات جلد سوم۔ اسی کے ساتھ اب راہ ہدیٰ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ایک اور پروگرام لے کر مورخہ 5 مئی 2018 عیسوی کو انڈین ٹائم کے مطابق رات 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سپہر 4 بجے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا